اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1973 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 115 سے ہو رہا ہے، 9/115۔ سلسلہ کلام کے متعلق تو آپ کو یاد ہے کہ جنگ کے ضمن میں بات منافقین کی ہو رہی تھی، اور منافقین سے مراد تھے وہ لوگ کہ جو اور دیگر امور میں تو امت اور جماعت کے ساتھ تھے، لیکن جہاد کے معاملے میں انہوں نے گریز کی راہیں اختیار کی، اور اس وجہ سے وہ اس سنگین جرم کے مجرم قرار پائے کہ جس سے زیادہ سنگین جرم جو ہے اس ملت کے کیش میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ایک طرف جہاں جہاد میں شرکت اتنے بڑے اجر اور سنے کا موجب ہے کہ اس میں جان دینے والوں کو مردہ تک نہیں کہا جا سکتا، بہت بڑا مقام ہے ان کا، تو اسی جہت سے اس سے جی چرانے والے بغیر کسی معقول عذر کے گریز کرنے والے اسی نسبت سے اسی قدر زیادہ سنگین جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں کفار سے بھی زیادہ پسترین سطح جو جہنم کی ہے اس میں رکھا جا رہا ہے، اور قرآن کریم نے اس مقام پہ پہنچ کے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ منافقت کی شدت جب آئی ہے تو اس کے مقابلے میں جماعت مومنین کا ذکر کیا اور نہایت والہانہ انداز سے ذکر کیا، پھر ان کی خصوصیات کبریٰ گنائی ایک ایک کر کے، اور بتایا کہ ایک طرف وہی انسان، وہی نوع انسانی، اس میں اس قسم کے بھی انسان ہوتے ہیں اور اسی نوع میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، وہ احسن تقویم کے نظر ہوتے ہیں، یہ اسفل سافلین کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ حیوانات کی زندگی تک تو ایک نوع کی خصوصیات اس ساری نوع میں ہوتی ہیں، تمام افراد میں ہوتی ہیں، اس نوع کی تمام افراد میں ہوتی ہیں۔ ہر شیر شیر ہوتا ہے، ہر بکری بکری ہوتی ہے، لیکن انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ نوع کے اعتبار سے تو سب انسانی ہوتے ہیں، لیکن اسی نوع میں جعفر و صادق بھی ہوتے ہیں، اسی نوع کے اندر صلاح الدین ایوبی بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانیت کسی نوع کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان صلاحیتوں کے استعمال کے اعتبار سے یہ ان کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہر ایک کوئی آدمی یا انسان کہا جائے گا، لیکن یہ صلاحیتیں جو ہے ان کے استعمال کی روح سے ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ گویا یہ ایک نوع کے افراد رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ افراد انسانیہ جو احسن تقویم کے مظہر تھے، جو میں نے عرض کیا ہے جماعت مومنین، ان کا ذکر کرتے ہوئے اب آگے یہ بات آ گئی کہ قوموں کی پھر ہلاکت کس طرح سے ہوتی ہے، تباہی کس طرح سے آتی ہے، اور اس میں یہ ایک اصولی بات قرآن نے بیان کی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کسی قوم کو رہنمائی دی، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یوں ہی جسے جی چاہا ہلاک کر دیا، جسے جی چاہا عروج دے دیا۔ قوموں کی تباہیاں اس طرح سے نہیں ہوتی، کہا بنیادی اس میں شرط یہ ہے
یا سنت اللہ یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اصول اور قانون یہ ہے کہ پہلے اس بات کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں یتقون کس طرح سے پکار کر اپنے معنی بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں تباہی آ جائے گی اور ان سے انہیں بچنا چاہیے۔ یہ حدی للمتقین کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ مقصد وہاں یہ ہے کہ جو لوگ زندگی کی خطرات سے، راستے کے تباہ کن گڑھوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں رہنمائی ہے۔ اور یہی یہاں حقیقت بیان کی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا یوں ہی کسی قوم کو تباہ کر دے، واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس قوم کو کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے بعد جب پھر وہ ان سے بچتی نہیں، یعنی اب یہ ان کا ارتکاب جہالت کی وجہ سے نہیں ہوا، سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد دانستہ یہ کچھ ہوا، تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ جیسا میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم اس سے ایک ہمیں عدل کے متعلق بھی اصول دیتا ہے، قانون کے متعلق اصول دیتا ہے کہ مواخذہ اسی جرم کا ہوگا جس سے متعلق قانون کو وضاحت سے بیان کر دیا جائے۔ یبین لہم قرآن کہہ رہا ہے یہاں، یہ معنی یوان جو ہوتا ہے اس کے معنی ابھار اور نکھار کر کسی چیز کا سامنے لے آنا ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے بعد اذ ہداہم آیا ہے، وہ ایک اصولی رہنمائی ہے جو دی گئی ہے۔ اس اصولی رہنمائی کے اندر پھر یہ تمام متعین اسپیسیفک پروویژن جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ابھار کر ان کے سامنے لائی گئی ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جن سے بچنا مقصود ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ قانون حقیقت میں یہی چیز بتاتا ہے کہ اس سے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں واضح طور پر بیان کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد جو قوم اس سے ان جرائم کی مرتکب ہوتی ہے پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی نظام عدل یہی ہے۔ دو باتیں قرآن نے نظام عدل کے سلسلے میں کہی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی کہ قانون کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ، کتمان یا ابہام اور التباس نہ رہے، کہ بات صاف نہ ہو کہ قانون کہتا کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ہاں صدر اول میں اور بعد میں بھی مسلمانوں کی بادشاہتوں کے اندر بھی یہ جنہیں مفتی کہا جاتا ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ جو متنازع فی معاملہ کسی کے سامنے آیا کسی افراد میں، وہ ان کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو قانون سمجھا دیتے تھے، وہ بتاتے تھے یہ تھے کہ اس باب میں قانون یہ کہتا ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے انتظام ہوتا تھا، اور یہ بغیر کسی خرچ کے ہوتا تھا۔ کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس باب میں قانون یہ کہتا ہے، بھائی کتنی مقدمہ بازیاں کم ہو جائیں، کتنی الجھنیں دور ہو جائیں۔ یہاں موجودہ نظام عدل جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قانون اس بات میں کیا کہتا ہے، اور جہاں قانون پوچھنے کے لیے جاتے ہیں وہ مدعی کے حق میں بھی وکیل کہتا ہے کہ قانون تمہارے حق میں ہے، مدعا علیہ کا وکیل اسے کہتا ہے قانون تمہارے حق میں ہے۔ اگر وہ پہلے دن ہی اسے کہہ دیں کہ نہیں بھائی خلاف قانون ہے جو بات تم کر رہے ہو، فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو سکتا، اسے کوئی مقدمہ ہی نہیں دے گا۔ اب صورت یہ پیدا ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ جہاں اس کام کے لیے بھی فیس چارج کی جاتی ہے، کوئی وکیل یہ نہیں بتاتا اپنے موکل کو کہ نہیں بھائی قانون تمہارے خلاف جا رہا ہے، تمہارے حق میں یہ بات نہیں جائے گی۔ وکیل بھی جانتا ہے کہ قانون خلاف جا رہا ہے، پھر اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان واقعات کو ایسے موڑا تروڑا جائے کہ وہ قانون بھی اس کے حق میں چلا جائے۔ تو اسے تو عدل نہیں کہا جا سکتا۔ عدل کی پہلی بنیادی شق یہ تھی کہ یبین لہم ما یتقون، یہ نظام ہونا چاہیے عدل کے اندر کہ بتایا جائے انہیں کہ بھائی اس باب میں قانون کیا کہتا ہے۔ پہلے تو قانون ہی اتنا واضح ہونا چاہیے کہ وہ عام طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہے، اور پھر اگر کوئی شک و شبہ ہو
تو ایسا انتظام، ایسی مشینری ہونی چاہیے کہ جہاں سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس باب میں قانون کیا کہتا ہے۔ قانون میں یہ پروویژن تو ہوتی ہے کہ اگنورینس آف لا ایکسکیوز نہیں ہوتا، قانون سے ناواقفیت بطور عذر کے آپ نہیں پیش کر سکتے عدالت میں، ٹھیک ہے، عدالت تو یہاں سے ہی آگے چلے گی، لیکن قانون کی واقفیت بہم پہنچانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیا مشینری ہوتی ہے، یہ کوئی مشینری نہیں ہو۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، جو باہر اپنے طور پہ پرائیویٹ مشینری ہے جسے ہم وکالت کہتے ہیں، اس میں تو صورت یہ ہے۔ اور دوسری شک جو قرآن نے کہی ہے وہ ہے الا ما قد سلف، کہ قانون کا اطلاق اس کے نفاذ سے ہوگا، پہلے کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بڑی چیز ہے یہ کہ جب کوئی قانون ہی معلوم نہیں تھا، یبین لہم ما یتقون کی سٹیج نہیں تھی، بتایا نہیں گیا تھا کہ کون سی چیز ہے جس سے تمہیں بچنا چاہیے، تو اس وقت اگر کوئی چیز ایسی کرتا ہے جو بعد میں نافذ کیے جانے والے قانون کے خلاف ہوتی ہے تو وہ جرم کس طرح سے قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ خاص طور پہ تعزیری قوانین جو ہیں انہیں ریٹروسپیکٹولی ان کا ایفیکٹ جو ہے قرآن نہیں اس کو تسلیم کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہم نے بات واضح کی ہے، اس کے بعد جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ ہے مجرم، اور پھر جو انہوں نے قانون بنایا ہے تو اسے نہایت وضاحت سے سمجھا دیا، بتا دیا، بانا لہم کر دیا۔ کہا کہ خدا یوں ہی نہیں کسی قوم پر کشاد کی راہیں بند کرتا، لیضل جو یہاں ہے، ہمارے ہاں تو دلالت کے معنی گمراہی، اور اس کے بعد یہ چیز کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ تو بات کئی دفعہ آ چکی ہے۔ لیکن یہ ضلع کے معنی صرف گمراہی نہیں ہوتا، کشاد کی راہیں بند کر دینا کسی کے اوپر، کامیابیاں نہ ہونا، کسی کے اعمال کا بلا نتیجہ رہ جانا، کسی کا حیران و ششدر رہ جانا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی، کنفیوز ہو جانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ چیز ہے کہ کسی قوم پر کشاد کی راہیں خدا بند نہیں کرتا، تاوقتے کے پہلے اسے بتا نہیں دیا جاتا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے تباہی آ سکتی ہے، تمہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور پھر بتانے والے کی کیفیت یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ اپنے علم کی روح سے ایسا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اقتدار مطلق پوری کائنات کے اندر خدا ہی کا ہے، وہی مالک بھی ہے ان چیزوں کا، اسی کا ان کے اوپر اقتدار بھی ہے، اور اس لیے قوموں کی موت اور حیات بھی یہاں جو یحیی و یمیت ہے یہ اجتماعی اور قومی ہے، اس لیے کہ بات پیچھے سے ساری اجتماعی اور قومی چلی آ رہی، اجتماعی اسے کہیے، قومی ہم کیوں کہیں۔ تو اجتماعی زندگی میں قوموں کا عروج و زوال یہ بھی اسی کے قانون کے مطابق عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول تو پوری کائنات کے اوپر ہے، اور اسی لیے کہا یہاں یہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ کوئی قوم کسی قوم پر کشاد کی راہ بند نہیں کی جاتی تاوقتے کہ اسے بتانا دیا جائے کہ کن باتوں سے اسے مجتنب رہنا ہوگا، اس کے لیے بھی یہ کہا یحیی و یمیت۔ لہذا زندگی اور موت قوموں کی اسی کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، جیسا سورہ انفال میں پیچھے یہ کہا گیا تھا۔ یہ قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ جسے زندہ رہنا وہ بھی علی بینہ زندہ رہے، جسے تباہ ہونا ہے وہ بھی علی بینہ تباہ ہو، علی بینہ، وہی یہاں بانا جس کو یہ کہا گیا ہے، علی وجہ البصیرت ایسا ہو، اسے معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اسے پتا ہو کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اور اس کے باوجود جو کوئی ایسا کرے گا پھر تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ صاحب مجھے اس کا علم نہیں تھا اس لیے مجھ سے یہ سب کچھ ہوا، حالات بینہ ہے۔ یوں ہی وہ کسی کو جو جی میں آئے تو تباہ کر دیا اور جی میں آئے تو کسی کو یہ کچھ بخش دیا، جی میں آئے والی بات نہیں ہے، قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حالات بینہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، علی وجہ البصیرت سب کچھ ہوتا ہے۔
یحیی و یمیت ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے قوانین کے تابع یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کوئی قوم کر رہی ہو اور کوئی اس کا دوست اور حامی اور ناصر بن کے ان کی تباہیوں سے اسے بچا لے، بلکہ وہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا تو پھر کوئی دوست اور حامی اور ناصر ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اس کا دم بھی بھرتا ہے تو وہ جو مقصد تھا کسی قوم کی نصرت اور ولایت کا کہ وہ اسے ان تباہیوں سے بچا لے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ لفظشیں، کوتاہیاں، کچھ اجتہادی غلط فیصلے، تدبیری غلطیاں، یہ اور چیز ہوتی ہیں۔ ان سے بچا بھی جا سکتا ہے، بچایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ جو اصولی قوانین خداوندی ہیں ان کی خلاف ورزی کے نتائج سے تو کوئی قوم کسی دوسری قوم کی دوستی اور سازگاری سے بھی نہیں بچ سکتی، وہ بچا ہی نہیں سکتی ان کو۔ بات چلی آ رہی تھی جنگ تبوک کی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ جنگ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی میں یہ آخری مہم تھی جو رومنز کے خلاف، بازنطینی حکومت کے خلاف یہ اٹھی۔ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ انہوں نے ایک آخری فیصلہ کیا ہے، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ کہا جاتا ہے، جب عرب کی مملکت بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی اور یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک آخری مہم اتنی یورش اتنی سختی سے کی جائے کہ اس مملکت کو ختم کر دیا جائے۔ اور حضور نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا مقابلہ ان کی سرزمین میں جا کے کیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ ان کو یہاں تک آنے دیا جائے۔ تو یہ تھا وہ جسے جنگ تبوک کہتے ہیں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ رومن امپائر ایک آخری مہم کی طور پر ایک فیصلہ کر کے میدان میں آتی ہے، اور ادھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسم سخت گرم تھا، فصلیں ان کی پکی ہوئی تھیں، سامان بہت تھوڑا تھا۔ وہ تو اسی آیت میں یہ آیا ہے کہ تیرے پاس یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں سفر کے لیے، سفاری عطا کر، اور تیرے پاس بھی سوائے آنکھوں میں ڈبانے والے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوتا، تو بھی معذرت کر دیتا ہے۔ تو گویا کیفیت یہ تھی، ضروریات جو تھی معاشرے کی وہ ایسی تھی کہ سن 9 ہجری میں بھی یہ صورت تھی ابھی۔ تو ان حالات میں مدینے سے لشکر کا اٹھنا اور تبوک کے لیے بازنطین کی سرحد تک پہنچنا بڑا دشوار گزار، سفر ہی بڑا دشوار گزار تھا کہ جائے کہ اس کے بعد کا مقابلہ وہ کتنا صعوبت انگیز اور صبر آزما ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری مہم بھی تھی اور یہ ٹیسٹ کا، آزمائش کا آخری موقع بھی تھا اس جماعت کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جس نے گریز کی راہ اختیار کی ہے، قرآن نے اتنی سختی سے ان کا مواخذہ کیا ہے۔ یقیناً جاتے ہوئے بھی وہاں بھی اس کی ہولناکیوں سے دل ڈوب گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے خیالات بھی ابھرے ہوں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی قرآن کریم نے ایک بہایت مجموعی اس قوم کو لیا۔ یہ جو قوم گئی تھی، یہ جماعت مومنین جو گئی تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہا یہ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسی جماعت مومنین میں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے ان ہولناکیوں سے دل ڈوبے۔ ہو سکتا تھا، یہ دیکھیے ہوا نہیں ہے، ما کان یزیغ القلوب، اس کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دل ڈول جاتے، ان کے پاؤں میں لغزش آ جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ایمان کے مقابل میں تو ایسا ہونے کا امکان بھی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور ہوا کس زمانے میں ہے؟ فی ساعۃ العسرۃ، بڑی سختی کے زمانے میں یہ کچھ ہوا۔ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ
اتنی زیادہ سختی شدت کی صعوبات کے زمانے میں بھی دل میں بھی کسی قسم کا لغزش کا خیال نہ آنے پائے. کہا یہ کہ ایسے زمانے میں یہ صورت جو کچھ ہوئی، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہوا نہیں، انہوں نے پھر بڑے ہی ثبات اور استقامت کا ثبوت دیا اس جنگ کے اندر. نہیں، جنگ تو ہوئی نہیں تھی، اس سے پیشتر ہی جا کے وہاں معلوم ہوا کہ نہیں، غالباً انہوں نے ارادہ بدل دیا تھا ان کی اس ہمت اور استقامت کو دیکھ کر. لیکن یہ جو عزم تھا وہاں تک چلے جانے کا، جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر اتنی صعوبات سفر کی برداشت کر کے بجائے خیش، یہ بہت بڑا کام تھا. تو درمیان میں بھی، اس راستے میں بھی، وہاں تک جاتے ہوئے بھی کسی کا دل ڈولا نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ ہو سکتا تھا ایسا. یہ ہو سکنا بھی جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کچھ اجتماعی کمزوری آ جاتی، نقصان ہو جاتا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، خدا لوٹ آیا جسے کہتے ہیں. خدا کا لوٹ آنا یہ ہوتا ہے نادانستہ طور پر کوئی لغزش کوتاہی ایسی ہو جائے یا اس کا خیال تک بھی دل میں آئے. وہ تو قرآن تو خیال تک کی گرفت کرتا ہے نا. اور اس کی وجہ سے وہ جو اس قانون کی اطاعت اور اتباع کی بنا پہ وہ ساری شادکامیاں اور رحمتیں حاصل ہونی تھیں وہ رک جائیں، اور اس کے بعد وہ معذرت قبول کر دی جائے، تحقیق کر لیا جائے کہ نہیں، کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے، تو پھر اسی اعتدال کی حالت کے اوپر وہی نارمل حالت پیدا ہو جائے خدا کے قانون کی روح سے ان تمام نوازشات کی ملنے کی. اسے کہتے ہیں خدا کا پھر لوٹ آنا. یعنی توبہ ہی کے لفظ سے آپ دیکھیے دونوں چیزیں کیسی مقصود ہو جاتی ہیں. انسان کی طرف سے توبہ اپنے جو بھی وہ خطا اور لغزش یا جرم وہ ہوا تھا اس کا احساس کہ غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد ندامت اس کی، اعتراف ہے جرم، پھر پلٹ آنا اس مقام پہ جہاں سے قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا، اور اصلاح پھر اپنی اصلاح کر دینا. یہ پروگرام ہوتا ہے انسان کی طرف سے، اور خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لغزش کی بنا پر وہ جو ان قوانین پر عمل کرنے کے خوشگوار نتائج ملنا بند ہو گئے تھے، اس بندش کا اٹھ جانا اور پھر سے اسی نارمل حالت کا پیدا ہو جانا، یہ خدا کی طرف سے لوٹ آنا کہلاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں خدا پلٹ آیا. مہاجرین، انصار، نبی، یہ سربراہ مملکت، یا یہ اس وقت کہیے کہ سپہ سالار لشکر اور اس کے سارے اہل لشکر، مہاجرین اور انصار، بہرحال خدا پھر لوٹ آیا کہ جو راستے میں یہ کچھ ہوا بھی تو اس کی وجہ سے کوئی کمی یا کوئی مواخذے کی بات نہیں ہوئی. انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ اتنی بڑی استقامت کا ثبوت دینے والوں کے لیے تو واقعی اس کے قانون میں کتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ رافت اور رحمت سے کام دے. آپ کو معلوم ہے 9/6 میں اسی میں ذرا پیچھے بات آ رہی تھی ان منافقین کی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ میں اور آگے ساتھ نہیں گئے تھے. پھر ذکر آ رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے، جسے آزار باردہ کہتے ہیں، لیم ایکسکیوزز اس کے لیے پیش کیے، اور وہ ایکسکیوزز سارے منافقت پر مبنی تھے، ان کی حقیقت کوئی نہیں تھی. لیکن پیچھے رہ جانے والوں میں 3 ایسے تھے کہ جن کی یہ کیفیت نہیں. کیا فرق تھا؟ آگے آتی ہے بات. کیا بات تھی کہ ان 3 کو اس پورے لوگوں سے، ان پوری جماعت سے الگ کر دیا؟ پیچھے یہ بھی رہے تھے، پیچھے وہ بھی رہے تھے. فرق وہی تھا جو قصہ آدم اور ابلیس میں ہوتا پہلے دن سے جو میں بتاتا چلا آتا کہ لغزش سلطت ہوئی، اور اس کے بعد جب پوچھا گیا تو کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں واقعی غلطی ہو گئی، ہمیں ندامت ہے اس کے اوپر. اور دوسری طرف وہ ابلیس کا کہا گیا اس سے کہ اس نے اس قسم کے
جواب میں مدافعت ایسی پیش کی کہ جس سے ذمہ داری اس کے اوپر نہ آتی ہو جائے. غلطی نہیں کی میں نے, لغزش میں نے نہیں کیا. اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں کر کیا سکتا ہوں, تو قادر مطلق کا تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. میں کون ہوں اس قسم کی غلطی اور لغزش کرنے والا؟ تو نے یہ سب کچھ کرایا تھا. تقدیر کا مسئلہ. یہاں بھی وہ چیز کہی کہ یہ پیچھے رہ جانے والے, پیچھے رہ جانا تو جرم یکساں تھا دونوں کا, لیکن اب دیکھیے کہ ان دونوں کے اندر جسے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہو گئی. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس بات کا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, جرم ہوا. انہوں نے عجیب قسم کے اپنے ڈیفینس میں اپنے اس قسم کی معذرتیں پیش کی جو یکساں منافقت پر مبنی تھی. یہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں خطا ہوئی. تاریخ میں روایات میں تفصیل دی گئی ہے ان تینوں کی, جو کہا گیا ہے ان تینوں میں جو ہیڈ تھے وہ حضرت کعب بن مالک تھے. تو کہا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا کوئی عذر نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ لشکر تیار ہو گیا تھا. میں یہ عرض کر دوں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی, یہ سارے والنٹیئرز ہوتے تھے. اسٹینڈنگ آرمی تو بہت بعد میں جا کے کہیں آئی ہے, باقیوں کے دور میں قریب ہے. یہ جماعت المومنین ہر ایک ان میں سے سپاہی ہوتا تھا. آواز جب دی جاتی تھی تو سارے کے سارے اسی طرح سے نکل کھڑے ہوتے تھے جیسے ہمارے اسٹینڈنگ آرمی کے اب سپاہی. یہ سپاہی ہمارے تو جسے کہتے ہیں ڈیوٹی باؤنڈ جانا ہوتا ہے ان کو, ان کے اوپر یہ فریضہ کہیں اوپر سے عائد نہیں کیا گیا تھا. یہ فریضہ خداوندی تھا جو دل کے احساس سے ابھرتا تھا. غور کیجئے, میں کہتا ہوں اس نقطۂ نگاہ سے بھی اگر آپ تحقیق کریں گے دور اول کے ہمارے نظام کی, ہماری فتوحات کی, ہماری فوجوں کی اس قدر استقامت و ثبات کی, تو واقعی بے نظیر یہ نظر آئیں گے کہ یہ اسٹینڈنگ آرمی والے لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارا ذات اللہ ہو رہا ہے. یہ سارے والنٹیئرز ہیں. جسے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ پیچھے رہ جانا جرم تھا, یہ آرمی کا جرم نہیں تھا, یہ ڈیزرٹر نہیں تھے کہ قانون کی روح سے مارشل لا ان کے اوپر عائد ہو جاتا. یہ سیلف امپوز ڈسپلن اور بڑی چیز ہے. اور یہی فرق ہے, ابھی میں یہ بتاؤں گا, اس نظام میں جو قرآن متشکل کرنا چاہتا ہے دنیا کے نظام دوسرے, یہ باقی نظام سارے ضابطے اور قانون کی روح سے مسلط کیے جاتے ہیں. یہ نظام دل کے احساسات سے اوپر ابھرتا ہے. آپ سوچئے کہ اتنی بڑی مملکت وسیع و عریض ہو جائے, ٹکراؤ ایران اور رومن جیسی امپائر سے بھی ہو, اور اسٹینڈنگ آرمی نہ ان کے پاس ہو, اور اس کے بعد جب آواز دی جائے تو اس آواز دیے جانے والوں میں تین ہی ایسے قرآن نے کہا ہے نا, وہ اعلیٰ سلاست الذین خلفوا. ایک تو وہ جماعت ٹھیک ہے گرا دی گئی, منافقین کی تھی, ان کو چھوڑ دیجیے. ان کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ یہ جماعت مومنین میں شامل ہی نہیں. ایسے لوگ تو خیر جماعتوں میں آ جاتے ہیں. خلوص سے جماعت میں جو آنے والے تھے والنٹریلی جب ان کو رضامندی سے ان کو بلایا گیا ہے اس قسم کی جنگ میں جانے کے لیے, تو یہ پوری امت مسلمہ اس زمانے کی جو تھی اس میں سے تین ایسے نکلے ہیں جو پیچھے رہ گئے. بڑی چیز ہے عزیزان مانی. اور تین بھی وہ ہیں کہ جب آ کے پوچھا گیا ہے تو نگاہیں ندامت سے زمین میں کر گئی. ہاں حضور غلطی ہوئی, غلطی نہیں ہوئی, جرم ہوا. ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے سہل انگاری تھی. کہا یہ تھا کہ یہ کام ذرا سمٹا لیں تو پھر ہم چلے جائیں گے, ذرا یہ سمٹا لیں تو پھر چلے جائیں گے. تیار تھے ہم بالکل جانے کے لیے. وہ آج کل کرتے گئے, اور آج کل کرتے کرتے میں اتنی دیر لگ گئی تو اس کے بعد یہ موقع ہی ہاتھ سے نکل گیا کہ ہم جا کے مل جائیں گے لشکر کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم ندامت میں یہاں بیٹھ گئے. ہمارے ساتھ یہ ہوا جیسا وہاں تھا 106 میں 9/106 میں جماعت مومنین جو وہاں سے واپس آئی ہے جنگ کے بعد, ان کے متعلق تو قرآن نے پوچھو نہیں کس طرح سے استقبال کیا ہے. خدا اور اس کے فرشتے پھول نثار کر رہے. منافقین کے جن کے متعلق ثابت ہو گیا کہ یہ دانستہ پیچھے رہے تھے, ان کو کاٹ کے الگ رکھ دیا. 9/106 میں کہا کہ تین ایسے تھے جن کے متعلق فیصلہ ملتوی کر دیا.
نظر آتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہوا ہے اس ساری تاریخ میں ہمارے ہاں، ورنہ اس سے پہلے اگر یہ ہو گیا ہوتا، قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوتا، اس کی ایک نظیر پریسیڈنس بھی ان کے پاس ہوتا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پہلا واقعہ تھا، اور یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں کیا۔ بڑی غور طلب یہ چیز ہے، یعنی پیچھے رہ جانا اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کے اس اظہار تاسف اور ندامت کے باوجود حضور نے خود نہیں فیصلہ کیا اس کے اندر، کہ معلوم نہیں کہ جرم کی سنگینی کی نوعیت کے پیش نظر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں معاف کیا جا سکتا۔ معافی بھی تو ہر جرم کے لیے نہیں ہو سکتی، نہ تو یہ ان منافقین کے اندر شامل کیے جا سکے، نہ ان مومنین میں شامل کیے جا سکے حضور کی اپنی مرضی یا فیصلے سے۔ فیصلے کو معطل کر ملتوی رکھا گیا اور وہی کا انتظار کیا گیا، اور یہ تھے وہ تین وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اس کے بعد ان پہ کیا گزری قرآن کریم نے اب ایجاز جسے کہتے ہیں، کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر چند لفظوں میں ساری بات کو یوں بتانا کہ کھولتے چلے جائیے تو ایک پوری کہانی بن جائے۔ کہا یہ کہ کیفیت یہ تھی کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی اتنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ آ گئی۔ آہا، کتنا ہی نہیں کہا، قرآن کا انداز بیان ملاحظہ فرماؤ عزیزان من، جرم کی سنگینی کی جو شدت ہے اس کی بنا پہ بات کر رہا ہے، یہی کافی تھا۔ ہمارے ہاں کا بڑے سے بڑا ادیب بھی کہتا تو اتنا ہی کہتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ آ گئی۔ آگے بھی ہے وضاقت علیہم انفسہم، نہیں، وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے، یعنی زمین اگر تنگ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی یہ بات نہیں تھی کہ معاملہ رفع ہو گیا ہوتا۔ جو خود اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوا ہو اس کو دنیا میں کون پناہ دے سکتا؟ کیفیت یہ ہو گئی، یہ ہوا گیا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ انہیں قید نہیں کیا گیا، انہیں کوئی سزا نہیں ابھی دی گئی، ان کے مقدمے کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے یہ کچھ کیا ہو گیا؟ صرف یہ تھا حضور نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ بات ملتوی ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اپنی برادری اپنی جماعت اس میں بائیکاٹ ہو جانا، صرف یہ ہوا تھا صاحب، اور اس کا نتیجہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے۔ بڑی عبرت انگیز وہ تفصیل ہے جو آئی ہے روایات میں ان کے متعلق۔ حضرت کعب نے جب یہ کہا کہ جب حضور نے یہ کہا کہ ان کا مقاطعہ کر دیا جائے، یہ باقاعدہ باقی یہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہ سب چیزوں میں ان کے شریک، مقاطعہ معاشرتی تھا، سوشل بائیکاٹ جسے کہتے ہیں۔ حضرت کعب نے یہ کہا ہے کہ جب یہ حکم آیا ہے میں باہر تھا، واپس گیا ہوں، دروازہ بند پایا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے آواز دی، انہوں نے کہا دروازہ کھولیے، اس نے کہا کہ اب دروازہ نہیں کھل سکتا، حضور نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ حضرت کعب نے اس سے بھی زیادہ درد انگیز بات کہی، انہوں نے کہا تھا میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑا، ماں باپ نے چھوڑا، بیوی نے بھی دروازہ بند کر لیا، یہ چیزیں میں برداشت کیے جاتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاتا کیا اور میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے اپنا منہ پھیر دیا، کہا یہ چیز میرے لیے قابل برداشت نہیں، یہ تھی جس سے کہا کہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، کہا کہ اگر خودکشی ہمارے یہاں آرام نہ ہوتی تو میں ایک سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا،
حضور کو سلام کروں اور وہ منہ پھیر لے اور اس کے بعد میں زندہ رہوں، جماعت سے منقطع۔ یہاں دندناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کالے کیا کرتے ہیں میرا، ٹھیک ہے، اس معاشرے میں کوئی کیا کر سکتا کسی کا؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جنہوں نے مقاطع کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی تھی، سلام کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے عزیزان من، جو اپنے ہوتے ہیں ان سے کٹ جانا، اس سے زیادہ سنگین سزا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو اپنا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس معاشرے میں کہا ہے نا، یتیمن ذا مقربۃ، سب کے قریب ہونے کے باوجود تنہا ہے۔ تو جو سب کے قریب ہونے کے باوجود تنہا ہے، اس کا ان سے کٹ جانے کا کیا مطلب؟ اس کی تو زندگی کٹ جانے میں گزر رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مقاطع کا تصور نہیں ہوتا۔ اور کتنی جلدی ہمارے ہاں جسے انقلاب کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کتنی جلدی یہ تباہی آ رہی ہے۔ تو دو جنریشن نہیں ہوئی ہیں، میں تو ایک ہی جنریشن کی بات کر رہا ہوں۔ میری اپنی زندگی کی یہ صورت ہے۔ وہ دور کل تک ابھی ہمارے ہاں موجود تھا جب ہماری برادریاں موجود تھیں۔ برادری کے اندر حکا پانی چھیڑ دینا کسی کا، اور ان برادریوں میں میں عرض کروں، یہ ہمارے ہاں یہ اونچی اونچی ذاتوں والے بنے پھرتے ہیں نا، ان کے ہاں ابھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھنگیوں کی برادری، پوربیوں کی برادری، دھوبیوں کی برادری، میں نے ان کے ہاں اپنے دیکھا۔ یہ پنچایت سسٹم جسے آج کہتے ہیں، چائنا میں بڑی کامیاب جا رہی ہے، یہ یہاں تھا۔ جو ان کسی سے سرزد ہوتا تھا وہ کبھی عدالت میں نہیں جاتے تھے، کبھی تھانے میں نہیں جاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے ان کے فیصلوں کو، ان کی پنچایت کے فیصلوں کو۔ اور وہ برادری بیٹھ کے کچھ نہیں کہتی تھی۔ پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ حکا پانی چھیڑتی تھی۔ اس کے معنی یہ ہوتا تھا سوشل بائیکاٹ، اور یہ اتنی سخت سزا ہوتی تھی کہ اس کے بعد وہ اپیل کرتا تھا کہ خدا کے لیے مجھے کوئی اور سزا دے دیجیے، جتنی سخت سزا دینی ہے یہ تو نہ کیجیے تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جرائم کی روک تھام کتنی ہو جاتی تھی۔ یہ تھا جرائم کی روک تھام کا ایک طریقہ، یہ تھی برادری کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں، کہ اس برادری میں جسے کہتے ہیں بیٹھوں جوگا نہیں رہوں گا، منہ دہاؤں جوگا نہیں رہوں گا۔ یہ اتنی بڑی سزا تھی، اس کے بعد جرم نہیں ہوتے۔ اس معاشرے میں جرم یا مجرم کوئی ایسی بات ہی نہیں رہی کہ کوئی دوسرا اس کی پرواہ کرے۔ اپنے اپنے مفاد دیکھے جاتے، اس کے ساتھ رہنے میں کیا کتنا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ جانے میں میرا کتنا فائدہ ہے۔ کہیں برادریاں ہوتی، برادریوں سے کٹ جانے سے کوئی اس قسم کے اعتمادات ہوتے، کبھی یہ صورت پیدا ہی نہ ہوتی۔ اور یہ تو میں نے کل کی بات ابھی آپ کو بتائی، ان لوگوں کی برادریاں بتائی ہیں۔ یہ برادری جو تھی، اللہ کا بین قلوبکم جسے قرآن نے کہا، دل مل گئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، اس برادری میں سوشل بائیکاٹ کسی کا ہو جانا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی اتنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ آ گئی۔ وذاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہو رہا تھا۔ یہ بھی آیا ہے اس واقعہ کی تفصیل میں، نظر آتا ہے کہ یہ حضرت کعب بن مالک اچھی پوزیشن کے آدمی تھے، اس لیے کہ یہ غسانیوں میں سے کسی ایک نے، یہ غسانی ہوتے تھے، ایران اور بازنطینی حکومتیں تو دور تھیں، یہ جو عرب کی سرحدیں تھیں ان کی مملکت میں اور عرب کے ملک میں جو سرحدیں تھیں، سرحدوں کے علاقے جو تھے ان میں انہوں نے الگ حکومتیں قائم رکھی تھیں، انہی کی زیر نگرانی، انہی کے وہ سمجھ لیجیے باز گزار، لیکن وہاں کے وہ لوکل ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں وہاں حکومت کرتے تھے، ان حکومتوں کے نمائندے کی حیثیت سے سمجھ لیجیے۔ یہ تھے جو ان علاقوں میں یہ غسانی تھے۔
ان میں سے ایک چاہیے کہ وہاں کے ایک علاقے کے بادشاہ نے، راجا نے، نواب نے، انہوں نے ایک خط بھیجا حضرت کعب کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے لوگ تمہاری اتنی بے عزتی کر رہے ہیں، ہم نہیں اسے برداشت کر سکتے، تم بڑے صاحب عزت لوگ ہو، وہاں اگر یہ کیفیت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم چلے آؤ ہمارے ہاں، ہم اس سے زیادہ تمہیں مکرم اور معزز بنائیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب وہ آیا ہے قاصد میرے پاس تو اس نے مجھے خط دیا ہے بازار میں، تو میں نے خدا کے حضور وہیں گڑ گڑا کے یہ عرض کیا کہ آزمائشیں سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیا بات، الہ العالمین توفیق عطا فرما کہ میں ان ٹیمپٹیشن میں کہیں نہ آ جاؤں۔ اس نے کہا خط کا جواب، انہوں نے خط تنور میں پھینک دیا، کہا اس سے کہنا کہ میرے خط کا یہ جواب ہے۔ یہ تھے وہ لوگ، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہ جو یقین ہو گیا تھا کہ کہیں اور پناہ نہیں ہے۔ میں نے یہ اس لیے ورد کیا ہے کہ پناہ تو ایسی مل رہی تھی کہ ایک بادشاہ کی طرف سے قاصد آ رہا تھا، وہ کہا تھا کہ تمہیں یہی نہیں ہے کہ وہاں سے ہم تمہیں ایک نظربند کی حیثیت سے یہاں رکھ لیں گے، معزز اور مقرب بنائیں گے، یہاں چلے آؤ تم۔ پناہ تو یوں مل رہی تھی، وہ اسے پناہ نہیں سمجھ رہے، پناہ تو یہی ملنی چاہیے۔ یقین ہو گیا کہ خدا کی کچہری سے بھاگے ہوئے ملزم کو اس کچہری کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ خود کورٹ میں آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا مجسٹریٹ کے سامنے، یہ فیصلہ کیا انہوں نے، تو اندازہ لگائیے کہ جن کی توبہ کی یہ کیفیت ہو، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ادھر سے پھر فیصلہ ہو گیا بارگاہ خداوندی سے کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ ٹھیک، یہ ان کی معذرت قابل پذیرائی تھی، ایکسپٹ کر لی گئی۔ تاب علیہم لیتوبوا، کیا بات ہے، کنسٹرکشن، یعنی وہ ابھی چونکہ جرم معاف نہیں ہوا اس لیے وہ کھڑے ہیں کٹہرے میں، ورنہ عام حالات کے اندر جہاں کوئی انفرادی چیز ہوتی ہے وہاں کنسٹرکشن قرآن کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے توبہ کی، خدا اس کی طرف بڑھ آئے۔ عزیزان ایمان، قرآن کے اسلوب پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ یہ بات آ گئی ہے عدالت کی، یہاں کہا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ دیا عدالت نے کہ ہاں تمہاری معذرت قبول ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ لوٹ کے وہاں واپس آئے جہاں ان کو آنا چاہیے۔ تو گویا خالی معذرت ٹینڈر کر دینا جو ہے اپالوجی کو، یہ اتنا ہی اسے اس جرم سے یا اس الزام سے بری نہیں قرار دیتا، اس کا ایکسپٹ ہو جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ ہے اللہ کہ ہاں ایکسپٹ کر لی گئی ان کی توبہ، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے جماعت مومنین، عزیزان ایمان، اس بیک گراؤنڈ میں اس آیت کو دیکھیے کس طرح مفہوم نکل کے سامنے آتا ہے۔ پھر دو راتوں کے بعد یہاں کیا کہی گئی تھی؟ یہ تین وہ تھے کہ جو جماعت سے کہیں الگ رہ گئے، بس اتنی سی بات تھی نا، جو انہوں نے ڈیفینس پیش کی ہے اپنی، وہ قابل قبول ہے، قبول بھی کر لیجیے۔ جماعت سے الگ ہو جانا جرم اتنا تھا کہ اگلی آیت میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے جماعت مومنین قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ کس طرح سے نگہداشت کرو؟ کونوا مع الصادقین، جماعت سے کہیں الگ نہ ہو جانا، سچوں کے ساتھ رہو۔ دین انفرادی نہیں ہے، مذہب میں تو اپنی اپنی نجات ہے، جماعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس نے جس طرح سے بھی بھکتی کی، پرستش کی، پوجا پاٹ کی، اور اس کے بعد اپنی اصطلاحات لیجیے، وہی آپ کے دین کی اصطلاحات مذہب میں آ کے جب وہ پوجا بن گئی، عبادت کی اپنے طور پر، اپنے گوشے میں بیٹھ کے، اپنے مسلے میں، اپنے کمرے میں، ساری دنیا سے کاٹا،
اور پھر عبادت کی تو کیفیت یہ ہے کہ جتنا وہ لوگوں سے کٹتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بڑا زاہد ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ جنگلوں میں چلا جائے تو صاحب سبحان اللہ، پھر تو وہ پوچھے نہیں کتنا بڑا مقرر ہو جاتا ہے۔ 40 دن کسی انسان کی شکل نہ دے، 20 سال، یہ بڑے فخر سے وہ لکھا ہوتا ہے نا حضرت اولیاء کرام کے تذکارہ جلیلہ میں، حضرت صاحب ہمارے غار میں 20 سال تک وہاں کھڑے رہے سب، آپ جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ انسانوں کی دنیا کے اندر ہی نہیں رہتے۔ یہ ہے نا دین میں اور مذہب میں فرق۔ مذہب میں جتنا انسان انفرادیت میں آتا چلا جاتا ہے اتنا خدا کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ 3 الگ رہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تاکید کی جا رہی ہے کونوا مع الصادقین، نجات کیوں نہیں ہوا کرتی، ورکعوا مع الراکعین، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے 44 یا 45 آیت ہے، 44 یا 45، ورکعوا مع الراکعین۔ یہاں یہ الگ نفل پڑھنے والی بات نہیں ہے، الگ تسبیح پھیرنے والی بات نہیں ہے، مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ مل کر۔ اور اسی لیے عزیزان من قرآن نے بات واضح کر دی کہ یہاں تو جنت میں بھی اس طرح سے انفرادی طور پہ جانے کی بات نہیں ہے۔ کہا گیا ہے جنت میں جانے والے قلب مطمئن، نفس مطمئنہ سے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ مل، اور وادخلی جنتی، اس طرح جنت کے اندر آ۔ یہ ہے 89/29، یہ ہے قرآن کی جنت۔ یہ تو بندوں کے ساتھ مل کے جنت میں جایا جاتا ہے، رہبانیت کی جنت نہیں۔ یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ طوفان میں آپ تیر کے کس طرح بچ کے آگے چلے جائیں، سوال یہ ہے کہ اس طوفان میں آپ نے کتنے ڈوبنے والوں کو بچایا ہے اپنے ساتھ۔ یہ ہے جو کہا گیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اور یہ آیت اس لیے لایا ہے قرآن کے پہلے وہ ذکر ہے کہ وہ 3 جو کہیں الگ رہ گئے تھے، حالانکہ وہ بیچارے جماعت سے الگ خود رہ نہیں گئے تھے، یہ حالات تھے جن میں، لیکن کچھ بھی ہو الگ تو رہ گئے تھے۔ تو جماعت سے الگ ہونا جو ہے یہ ہے اتنا بڑا جرم دین میں، اسلام میں۔ وہ اس لیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اب بات ہے موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہا اب آئیے ان کی طرف، پھر آ گیا انہی کی طرف جو دوسرے پیچھے رہ جانے والے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا معاملہ سنگین ہے قرآن کے نزدیک یہ پیچھے رہ جانے والا۔ یہ اتنی بڑی صورتیں دو جو ہیں وہ وقف کی گئی ہیں انہی مسائل، انہی معاملات کے مطلب۔ پھر آیا قرآن پر ہے نا، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ کہا کیا بات تھی ان کے لیے کہ یہ لوگ اس طرح سے یوں پیچھے رہ جاتے۔ پہلی چیز تو یہ مقام بتایا ہے یہاں اس امت میں امام کا، سربراہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور خود یہ تھے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے نا کہ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا مقام یا پوزیشن ہوتی ہے اس کی جو بڑا ہوتا ہے اس میں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بات ختم کر کہ آگے تو جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ 33/6، 33/6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کے بات کہیں بھی نہیں جاتا، اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ ہمارے یہاں تو یہ الفاظ ہی رہ گئے ہیں نا، جان سے زیادہ عزیز، یہ ہے نبی کے متعلق۔ کہا پہلی چیز جو جہاں ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے وہ یہ کہ راستہ دشوار گزار تھا، موسم بڑا سخت تھا، تکالیف راستے میں بڑی آنی تھی،
کہا کہ ان تمام سختیوں اور تکلیفوں کے لیے انہوں نے رسول کو تو جانے دیا، آپ بیٹھے رہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا انداز ہے کہنے کا۔ حالانکہ ایمان یہ تھا ان کا کہ یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کے لیے عزیز ہوگا، اور یہی چیز تھی۔ جنگ احد میں جب وہ وقت آیا ہے جب یہ نظر آتا تھا کہ دشمن کے کوئی تیر حضور کو کہیں نہ جا لگیں، حالانکہ افراتفری کا عالم جنگ کے زمانے میں افراتفری کے عالم آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ بالکل منتر بات کی۔ قرآن نے وہاں بھی بڑا عجیب نقطہ ایک بیان کیا ہے کہ اپنی اپنی جانیں بچا کے بھاگ رہے تھے یہ سارے، دشمن کے تیر اس تیزی سے آ رہے تھے کہ اس بھاگنے میں، اس افراتفری میں، اس جان کے بچانے کی کوشش میں یہ دیکھا کہ تیر رسول اللہ کی طرف آ رہا جہاں حضور کھڑے ہیں۔ یہ جان بچا کے بھاگنے والے فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور کے گرد ایک حصار بنا لیا انہوں نے۔ وہ لکھتے یہ ہے لکھنے والے کہ اس حصار میں جو حضور کی طرف تو رخ کیے ہوئے تھے پشت تھی دشمن کی طرف، تو پیچھے سے بچھار اتنی ہو رہی تھی کہ تیر ان کی پشتوں پہ یوں اکٹھے ہوئے جیسے شہد کے چھتے کی مکھیاں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ تھی جہاں نصاری کا عالم۔ کہا پہلی چیز تو یہ تھی کہ ایمان تو ان کا دعویٰ ان کا تو یہ تھا کہ یہ جان سے عزیز ہے، اور عمل یہ ہوا کہ کیا یہ رہے ہیں کہ صاحب مسافرت بڑی سخت تھی، موسم بڑا گرم تھا، تکلیفیں بڑی آنی تھی، ٹھیک ہے، تو رسول سے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیے بھولتی ہے، ہم پیچھے رہیں گے۔ اچھا پہلی چیز تو یہ ہوئی، اور اگلی چیز یہ ہوئی، اور بڑی عجیب چیز ہے جو آگے آ رہی کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ جہاد کا راستہ اور اس راستے کی تکالیف یہ ہوتی کیا۔ ایک نگاہ سے دیکھیے تو پورا راستہ کانٹوں سے پٹا پڑا ہوتا ہے، اور ذرا نگاہ کا زاویہ بدلیے تو ہر کانٹا پھول نظر آتا ہے۔ بات تو یہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ دشوار گزار راستہ، صعوبات بھی بہت سی، تکالیف بھی بڑی، انہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، آخر میں جا کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں جہاد کے لیے جو نکلتا ہے اس کے لیے، راستے میں پیاس اور بھوک، یہ چیزیں آئیں گی نا راستے میں، صعوبات، مشکلات، مخمصۃ، تکالیف، فی سبیل اللہ آ رہی ہیں۔ راستہ ہے وہ جس راستے میں یہ آ رہی ہیں، راستہ جو ہے یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی راہ ہے جس میں یہ چلے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ رہا ہے۔ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، جو جس راستے پہ بھی ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں وہ راستہ وہ ہے کہ ہر قدم جو ان کا آگے بڑھ رہا ہے دشمن کے سینے پہ مون ڈال رہا ہے، منزل سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے سینے میں اور زیادہ جوش کو وہ ابھار رہا، غیظ و غضب کو ابھار رہا ہے، جتنا ایک ایک قدم آگے یہ بڑھ رہے ہیں۔ ولا ینالون من عدو نیل، اور دشمن کی طرف سے جو بھی ان کو تکلیف پہنچے، جو بھی مصیبت پہنچے، نقشہ دیکھا کیسا کھینچا ہے یہ، تو ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو انہوں نے کہا ہے درست ہے، لیکن یہ تو وہ راستہ ہے کہ اس راستے کے اندر بھوک اور پیاس، مشکلات اور صعوبات، راہ کے کانٹے، دشمن کی طرف سے جو تکلیف بھی پہنچے وہ تکلیف، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان میں سے تو ایک ایک چیز ان کے نامہ اعمال میں عمل صالح بن کے لکھی چلی جا رہی ہے۔ کہا دیکھا نہیں انہوں نے کہ صعوبتوں پہ تو نگاہ رہی، ان صعوبتوں سے جو ملتا ہے اس پہ نظر نہ ان کی گئی، ہر چیز ان میں سے عمل صالح بن کے ان کے اعمال نامے لکھی گئی، ایک ایک قدم جو اٹھاتے چلے گئے وہ ان کے اعمال نامے میں عمل صالح بنتا چلا گیا، اور پھر
یہ کس کا راستہ تھا؟ اس خدا کا راستہ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ خدا کہ جو حسن کارانہ انداز سے قدم اٹھانے والوں کے کسی قدم کو ضائع نہیں کیا کرتا، کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ کہتا ہے اگر یہ ایمان کی بات ان کے دل میں ہوتی کہ ایک تو یہ کہ یہ نبی جو ہے وہ جانوں سے عزیز ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تو ان راستوں میں جائے اور یہ گھر میں بیٹھے رہے، اور پھر اس راستے میں نکلنے سے جو کچھ ملے گا خدا کے ہاں سے اگر اس میں ایمان ہوتا تو کیا آج یہ کہتے یہ لوگ کہ نہیں صاحب راستہ بڑا تکلیف دہ تھا اس لیے ہم وہاں نہیں گئے؟ یہاں تو راستے کی ہر تکلیف راحت بن کر آتی ہے، موت کو یہ عروس کی طرح گلے سے لگاتے ہیں۔ مجاہدین کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، کہا یہ ہے زاویہ نگاہ کا فرق، یہ ہے وہ حقیقت جو ان کی نگاہوں سے اوجھل گئی اس لیے پیچھے رہ گئے تھا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اسی کی تسلسل میں ہے آیت یہ۔ اور پھر جو کچھ بھی اس راستے کے اندر خرچ کیا جائے، تھوڑا ہو یا بہت ہو، جو وادی بھی قطع کی جائے وہ تو وادیوں کی لمبائیوں کی نسبت سے اعمال کے اندر ان کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے، تاکہ خدا ان کو اجر دے۔ احسن ما کانوا یعملون، اعمال میں سب سے زیادہ بڑا حسن عمل تو یہی ہوتا ہے۔ اور درمیان میں عین شدت جنگ کے درمیان میں جب یہ کہا گیا جانے والوں کے متعلق، دین کی ایک اور بہت بڑی غایت اسی وقت قرآن سامنے لیا ہے۔ کہنے لگے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو معاشرے کے اندر تقسیم عمل ہوتا ہے، یہ تقسیم عمل اس دوران میں سب ختم ہو جائے گا اور پھر تو معاشرہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، جنگ کے لیے یہ نکلنا جو ہے، جانا جو ہے، اس کا یہ سارا اجر موجود ہے، لیکن اس اجر کے یہ معنی نہیں ہے کہ پوری کی پوری کام اٹھ کے جنگ ہی کے لیے نکل جائے اور باقی سارے کام معطل ہو جائے۔ کہا باقی کاروبار بھی چلنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ جو چیز ہے دین میں تفقہ حاصل کرنا، سمجھ بوجھ، غور و فکر، سمجھنا سوچنا، اس کا یہ چیز بھی اس دوران میں رہے گی۔ اسی لیے کہا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ معنی نہیں ہے جو ہم نے پہلے کہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جتنی آبادیاں ہیں ساری اٹھ کے جنگ کی طرف نکل کے کھڑی ہو جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ بات کہ اس نظام کی طرف سے کیا ہدایات مل رہی ہیں، کیا قوانین جاری ہو رہے ہیں، کیا پروگرام دیے جا رہے ہیں، ان کا تو لمحہ بلمحہ ساتھ بساتھ علم ہونا چاہیے باقی قوم کو۔ اب اس دور میں ذرائع نشر و اشاعت، اسباب مواصلت تو یہ تو اتنے عام نہیں تھے جیسے آج ہیں کہ ایک مرکز میں بیٹھے ہوئے وہیں سے یہ ساری اطلاعات ایک سانس میں پوری قوم تک پہنچا دی جائیں۔ وہ تو ذرائع ایسے نہیں تھے، اس کا تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ مرکز میں آئیں، یہاں آ کے ان چیزوں کو خود پہلے سمجھیں، پھر جا کر اپنی قوم کو یہ چیزیں بتائیں۔ یہی طریقہ تھا۔ کچھ یہ تھا کہ یہاں سے ہی کچھ مبلغ بھیجے جائیں اور وہ کتنی تعداد میں بھیجے جائیں، وہ تو سلسلہ یہاں محدود ہوگا نا، یہاں کے مقرر کردہ مبلغین کا۔ تو اس کے لیے ایک سلسلہ یہ کیا گیا تھا کہ مختلف قبائل میں بسنے والے لوگ، اور پھر وہ آبادیاں بھی اس زمانے کے عرب کی کون سے ایک دوسرے سے متصل شہروں کی آبادیاں چلی جاتی تھی کہ یہاں سے پشاور تک چلے جاؤ تو متصل بستیاں ہی بستیاں چلی جاتی ہیں۔ وہاں تو یہ کیفیت تھا کہ 3-4 سارے شہر تھے، اور شہر بھی ہمارے قصبوں جتنے شہر تھے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی علاقے تھے ان میں صحرائی آبادی تھی۔ ایک یہاں قبیلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا قبیلہ پتہ نہیں کس مقام پہ نخلستان مل جائے، گھاس اور پانی ہو، وہاں دوسرا قبیلہ بس رہا ہے۔ یوں اس قسم کی آبادیاں تھیں۔ اب بھی ہمارے ہاں کے یہ جو علاقے ہیں عرب کی، یہ ریاستیں بھی جن کو آپ کہتے ہیں بڑی بڑی، ان کے یہاں دیکھیے آبادیاں کتنی، پوری کی پوری ریاست میں کویت وغیرہ جو ہے ہمارے یہاں کے ایک شہر سے بھی کم آبادی ہوتی ہے۔ اور پھر اگے گئے مکیوں اگے اجاڑ ہو، گل بڑی سچی ہے۔ وہ شہر کی آبادی کے بعد تو آگے آبادی کوئی نہیں ہوتی تھی، چلے جا رہے ہیں۔
میلا میل تک نکلے چلے جا رہے ہیں، آدمی کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ان حالات میں ذریعہ یہ تھا کہ خود ان آبادیوں میں سے کچھ آدمی یہاں مرکز میں آئیں، یہ لیتفقہوا فی الدین، یہ جو نظام ہے اسلامی، اس کے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کریں، اس کی ہدایات، اس کے ضوابط، قوانین، فیصلے یہاں آ کے یہ حاصل کریں اور پھر یہ واپس جائیں اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کریں، جا کر اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو اس سے آگاہ کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ قانون کو اس طرح سے عام کیا جائے کہ ہر ایک کو علم ہو جائے۔ اس زمانے کے حالات کے تابع یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، مرکز سے شائع ہونے والی ہدایات کے امت تک پہنچانے کے لیے کہ جہاں ہو سکے اپنے ہاں کے قاصد اور مبلغ بھیجے جائیں، اور باقی مقامات سے خود ان مقامات کے لوگ یہاں مرکز کے اندر آئیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں اور پھر ان کو جا کے سمجھائیں۔ بات تو یہ ہو رہی تھی، ضمن یہ بات یاد آ گئی تھا، اسلام میں تو مذہبی پیشوائیت کوئی ہے نہیں، قوالی نہیں، یہ سارا کچھ تو نظام مملکت کی طرف سے یہ ہوتا ہے، باقاعدہ ان کے مسریز ہوتے ہیں، ان کے ہی قاصد ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے جانے والے ہیں، آنے والے بھی یہاں آتے ہیں، یہاں آ کے سیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی الگ پیشہ وروں کی جماعت نہیں ہے کہ ان کا کام یہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ جو الگ آپ کے یہاں یہ جماعتیں بن گئی ہیں یہ مذہبی پیشواؤں کی، وہ کیا سند لاتے ہیں؟ وہ حساب سے سند لاتے ہیں کہ جی قرآن شریف میں یہ کہا ہوا کہ ساری کی ساری جماعت نہ نکل کھڑی ہو۔ تو پہلی چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کے لیے ضروری نہیں ہے تفقہ فی الدین حاصل کرنا، چل بھائی بنی پنڈتوں کی ایک جماعت آیا گپت ودیا۔ قرآن کریم پوری امت کے متعلق یہ کہتا ہے کہ پوری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، آگے ہے لتأمروا بالمعروف، یہی الفاظ جو ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر پوری امت کا فریضہ قرآن قرار دیتا ہے۔ یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ دیکھیے جی قرآن نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، چند آدمی بچوں دیوبند چلے جایا کرو، اسے پڑھ کے آ جایا کرو، پھر وہ آگے قوم کے اندر وہ قوم کو بتائے، یہ قوم والے سارے کے سارے نہ علم حاصل کرنا، یہ فریضہ ان کے ہاں رہے گا۔ اس آیت سے استدلال لیا جاتا ہے اس مذہبی پیشوائیت کا، اور یہ کہنے کا کہ یہ ساری امت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک گروہ کے لیے ہے۔ اور اگلے دنوں تو ایک عالم نے اور کمال کیا، اس نے کہا کہ تم اٹھتے بیٹھتے فرقہ بندی کے خلاف یہ کہتے ہوئے قرآن نے کہا ہے فلولا نفر من کل فرقہ منہم طائفۃ، دیکھو فرقے کا لفظ آ گیا، چل بھائی فرقہ بندی بھی جائز ہوگی قرآن کی، دیکھو تو فرقہ لکھا ہوا ہے، کیا بتایا جائے عزیز عالمان ان لوگوں کو۔ تو بات یہ ہے جو قرآن نے کہی، پہلی آیت میں یہ کہا کہ یہ جہاد کے لیے نکلنا جو ہے وہ اتنا اہم ہے اور اس کا اتنا اجر ہے، فوراً نے یہ بات کہی کہ اس کے یہ معنی نہ لے لیجیے کہ ساری کی ساری قوم اٹھ کے ایک ہی کام کے اندر لگ جائے، سارے کام باقی جو ہیں وہ کام بھی معاشرے کے ہوتے رہیں گے، بیشتر فالتو حصہ جو ہے اب وہ کام مثلا 10 کرتے ہیں، اس میں سے 2 پیچھے رہ جائیں، 8 چلے جائیں، کاروبار جاری رہے گا، حتیٰ کہ یہ جو چیزیں ہیں مرکز سے ہدایات حاصل کرنے کا کام یہ بھی کہیں نہ رک جائے۔ مملکت تو چل رہی ہے اس نظام کے تابع، یہ جو نظام ہے کہ مختلف بستیوں سے لوگ مرکز میں آئیں اور یہاں آ کر یہ خود یہ علم حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں اور پھر یہ واپس جا کے لوگوں کو بتائیں، اس زمانے کے جو نظام تھا مواصلات کمیونیکیشن کا، یہ نشر و اشاعت کا، اس کی روح سے یہی طریقہ کار تھا جو ممکن العمل تھا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بھی اسی طرح سے جاری رہے گا، یہ سارا کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ دیکھتے ہیں متقین کیا کون ہوتے ہیں، کہاں آئی ہے یہ بات، کہا یہ انتظامات ہیں، یہ ایسے انتظامات کرنے کے بعد پھر تم جنگ کے لیے آگے اٹھو۔
اور سب سے پہلے تو جو تمہارے قریب تر دشمن ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھو. یہ ٹھیک ہے، جو قریب تر دشمن ہے وہی دشمن تر ہو سکتا ہے نا، وہ تو آستین کا خنجر ہوتا ہے. اس کے متعلق کہا کہ اپنے ہاں کیفیت یہ پیدا کرو. عزیزان ایمان دیکھیے، یہ ایک ایسا اجتماعی نقطہ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بعد جنگ کی اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، پڑے بھی تو بہت کم ضرورت پڑتی ہے. کہا یہ اپنے ہاں کا نظام رکھو، یہ اپنے ہاں اس قسم کی کیفیت پیدا کرو کہ یجد فیکم غلظۃ، وہ تمہارے اندر محسوس کریں کہ نہیں صاحب بڑی قوت کے لوگ ہیں، یہ تمہاری سختی کو وہاں بیٹھے ہوئے محسوس کریں کہ نہ بابا ان کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، انگلی اٹھائی آنکھ سے کال دیں گے یہ. اور اسی کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ یہ جو ان سرحدوں کے پار تمہارے دشمن ہیں ان کے دل تمہارے تصور سے کانپتے رہیں. یہ کوئی مملکت کی مسلطیں نہیں ہیں جنہیں آپ فرائض خداوندی کہتے ہیں، یہ وہ ہیں. فرض اسی کو کہتے ہیں نا جو خدا نے حکم دیا ہو کرنے کا. لیکن آپ کے ہاں جو فرض اور واجب اور سنت اور یہ مستحب اور نفل اور گنائے جاتے ہیں نا، وہ سارے عبادات کے اندر ہیں، ان چیزوں کے اندر تو نہیں. یہ فریضہ خداوندی ہے کہ تمہاری قوم، تمہاری امت، یہ جماعت اتنی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے کہ قریب تر دشمن جو تمہارے ہاں ہے وہاں بیٹھا ہوا تمہاری سختی کو محسوس کرے. عزیزان من، فریضہ خداوندی ہے، یہ حکم دیا ہے قرآن نے. یہ قاتلو کیا چیز ہے؟ یہ حکم نہیں ہے تو اور کیا. وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، اس مقصد کے لیے یہ کچھ کہا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو یہ ہے متقین، کچھ نکل کے جانے والے. امن کی حالت میں اس قدر طاقتور جماعت اور مملکت دشمن محسوس کرے کہ ہاں صاحب ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. کہا یہ ہے متقین. اور مذہب کا متقی تو پتا نا کہنا بڑے متقی بڑے اقدار ہے جی، بگوڑی پڑی ہوئی، نیوی پائی ہوئی، قدم لڑ کھڑاؤنڈا ہوئے ہے، نعرہ تھلے ڈگیا ہوا ہے، تریا جان دیا ہے مزید. متقی جتنا زیادہ دور ہٹتا جائے دنیاوی معاملات سے اتنا ہی متقی پرہیزگار ہوتا ہے نا. جتنا زیادہ دور ہٹتا جائے، یعنی متقی کو میدان جنگ کے ساتھ، متقی تو اگلا درجہ ہے. آپ کے علماء کرام میں سے بھی گزشتہ جنگوں میں کوئی شخص نہیں سے رائفل میں کیا یہاں وعدہ کے بارڈر پہ بھی کیا. تو بابا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم تمہاری فتح نصرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ ہے متقی جس کو فریضہ خداوندی کی ادائیگی کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے. پرہیزگاری اگر کہنا ہے تو اس سے پرہیز کرو نا. ہر وہ چیز جو اس راستے میں حائل ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنے والا، اگر یہی تم نے مانے کرنی ہے تو سمجھ لی. زہدی ہے تو زہد ترک کر دینا ہے نا. ہر اس کشش کو ترک کرو کہ جو اس راستے میں آپ کے دامن کو کانٹوں کی طرح الجھاتی ہے، یہ کرو نا زہد کے معنی. وہ رہبانیت کا زہد نہ لو، وہ بنداسیوں کا اتقاء اور تقویٰ تو نہ لو. یہاں تو میدان جنگ میں جانے والوں کو متقین کہا گیا ہے. وہاں کیفیت یہ ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. سمجھا ان کی کیفیت یہ ہے، یہ منافقین ہیں. قرآن میں جب اس قسم کے حکم حاصل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو اجرہ تمسخر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیوں بھائی کچھ ایمان بڑھا اس آیت سے آپ کا؟ ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان کا یہ ہے تقاضا. ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس قسم کے احکام جہاد کے حاصل ہوتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. بلکہ وہ جو قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جمعوا لهم الناس، کہ مخالفین نے تو بڑا لشکر جنرال تمہارے خلاف تیار کر دیا، قرآن کہتا ہے اس قدر سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اب مومن کا ایمان اور منافق کا ایمان آپ نے دیکھ لیا نا، ان کا ایمان بڑھتا ہے. صرف ایمان ہی نہیں بڑھتا، ایمان بڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے عزیزان من،
احکام نازل ہو رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے سر بکف کفن بدوش آؤ میدان جنگ میں جان دینے کے لیے یہ حکم نازل ہو رہا ہے. کہا ہے وہم یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں. واہ، ایک موقع ہاتھ میں آ گیا جنت کے خریدنے کا. بک رہی ہو جنت اور یوں خریدی جا سکتی ہو، یہ خوشیاں نہ ہوں گی تو اور کیا ہوگا. بے ساختہ آ جاتا ہے مولوی غلام رسول کا وہ مصرع، بار بار آتا ہے. جب بھی یہ چیز آ جائے گی کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ تو مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں وہی یوسف کا، زلیخا کا یوسف کو خریدنا کتنے سالوں تک اس قصے کی روح سے زلیخا اپنی دل یہ خواب دیکھتی رہی اس آنے والے کا، آرزوئیں مچلتی رہی. عجیب اتفاق حسنا آ گیا کہ وہ جس کے لیے یہ انتظار کی راتیں اختر شماریوں میں کاٹی تھی بازار میں کھڑا بک رہا ہے، اور یہ وہاں کے امیر کی بیوی ہے، بہت مالدار، روپے کا تو سوال ہی نہیں تھا. بک رہا ہے، یہ خریداروں کی صف میں کھڑی ہو رہی ہے. سوال ہی نہیں تھا کہ کتنی بولی لگ جائے گی. اس مقام پر میں نے کہا عجیب چیز ہے غلام رسول جو کہہ گیا، اصل میں مقام یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہم یستبشرون، کہ یوں جنت بک رہی ہو اور قیمت جب کو بدلے. وہاں غلام رسول نے، مولوی غلام رسول نے کہا، کہنے لگا، کہہ رہے ہیں او پڑھنے والوں، تصور سے اس نقشے کو دیکھنے والوں، سوچو کہ جسم یار وکیلا لبے بکتا ہوا دوست ملتا ہے اور قیمت ہوئے پہلے. جسم یار وکیلا لبے کہ قیمت ہوئے پہلے، اس نے جیڑ نہ تالے کوئی، اس نے پال سولے. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ سولے، اس سے زیادہ سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ یار وکنا لبے تو قیمت پہلے ہو گیا. جنت یوں مل رہی ہو اور اس کے خریدنے کے لیے قیمت اپنے پاس جان دینے کے لیے اس کے چلے جانا ہے نا صاحب. وہم یستبشرون، اس نے جیڑ نہ تالیا کوئی، اس نے پاگ سولے. اے وہ لوگ کسان عزیزان مان جن کے ان ایمانوں کے دھکے لگائی ہوئی گاڑی اس وقت تک چلی آ رہی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو بہرحال نام لینے کے تو ہم مسلمان ان کے ایمان کے صدقے میں جا آ رہے ہیں. وہ اس طرح سے ان شہادتوں پہ خوش ہو کے میدان جنگ میں نہ جاتے تو جیسا حضور نے پہلے ہی جنگ کے میدان میں بدر میں کہہ دیا تھا کہ مولا کریم یہ ایک مٹھی بھر جماعت تیرے نام لینے والوں کی سارا سرمایہ جو ہے تیرا کائنات کا وہ لے کے آ گیا ہوں اس میدان کے اندر. اگر آج یہ ان کو شکست ہو جاتی ہے اور یہ باقی نہیں رہتے تو چونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں، نبی بھی بعد میں نہیں آنے والا، میرا کیا بگڑنا ہے؟ اللہ تیرا نام لینے والا قیامت تک دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اپنے نام کے صدقے میں ان کو بچانا ہوگا تمہیں. کیا بات تھی، انداز کیا تھا دعا کرنے کا بھی تھا، دعا مانگنے والا بھی کون تھا. کتنا حسین انداز ہے دعا مانگنے کا. اس کے اوپر ایسے سام رکھ رہے کہ آج اگر یہ جماعت یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اس نام اس اپنے نام کے باقی رکھنے کے لیے ہی ان کو باقی رکھ. ہاں، یہ جو انداز ہوتا ہے نا بات کہنے کا، سب کچھ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، انداز یوں کہا جا رہا ہے جیسے اس کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. ہے دل پر حسر تے غالب تلس میں پیچ و تاب. سنیے اگلا مصرع کیا کہہ رہا، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں. کہاں سے سیکھا تھا؟ اسی دعا سے سیکھا تھا کہ آج اگر یہ جماعت نہ رہی، نہ اس جماعت کا کچھ بگڑے گا، وہ چلی جائے گی جنت کے اندر، میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، یہاں شہید ہو جاؤں گا، کچھ نہیں ہمارا نہیں بگڑے گا. سوچ لے ذرا، اگر یہ جماعت نہ رہی تو نہ اس کے بعد نبی آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی امت بننی ہے، پھر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی باقی نہیں رہے گا. رحم کر اپنی تمنا پر، اپنی تمنا بڑھ کے کس مشکل میں ہے. وہم یستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جو دل کے روگ والے لوگ ہیں وہی آسان، وہی آیات، وہی مقامات جو ہیں جن سے ان کی یہ کیفیت ہوئی، ان کی یہ کیفیت ہے
کہ شکوک و شبہات اور اضطرابات اور بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ریجسن لا ریجس، اور پانی گندلا ہوتا چلا جاتا ہے، میں نے کہا تھا ریجس سے پانی، اور پانی گندلا ہوتا چلا جاتا ہے ان کا، اور شکوک بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی حالت کے اندر موت آ جاتی ہے ان کو، اور مسلمان نام رکھانے کے باوجود ہم کافرون، کفر کی موت مرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اسلام کو تو نہیں چھوڑا تھا، مسلمان کے یہ رہے، کفر کی موت مرتے ہیں۔ اور وقت ہو گیا عزیزان میں، یہی سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت 125 تک ہم آ گئے، 126 آیت سے آگے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔